شہید کے نقطۂ نظر سے بدعت کی قسمیں۔ شہید اول فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جو باتیں نکلی ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ بدعت جو نئی باتیں ہیں اور حرام ہیں، ان باتوں کی تشریح یہ ہے: واجب جیسے قرآن اور حدیث کا جمع کرنا، جس وقت لوگوں کے حافظے سے ان کے تلف ہو جانے کا ڈر ہو، کیونکہ آنے والوں کے لیے دین کی تبلیغ اجماع اور قرآن آیت کے مطابق واجب ہے، اور یہ فریضہ امام کی غیبت میں قرآن و سنت کی حفاظت کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ جب امام موجود ہوں، حاضر ہوں گے، تو وہ خود ان کے حافظ و محافظ ہوں گے اور پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ حرام وہ بدعت ہے جس پر حرام ہونے کی دلیل لگتی ہے، جیسے معصوم امام پر غیر معصوم امام کو مقدم کرنا، ان کے مخصوص مناصب ہدیہ لینا، ظالم حکمرانوں کا مسلمانوں کا مال مارنا، مستحق لوگوں کو ان کے حق کا نہ دینا، اہل حق سے لڑنا، انہیں جلا وطن کرنا، محض بدگمانی پر قتل کرنا، فاسق کے بیعت کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کرنا، اور اس پر دیکھیے مرات معقول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366، بہار و انوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300۔ قائم رہنا، اس کی مخالفت کو حرام قرار دینا، مسح کے بجائے دھونا، جسم کی کھال کے علاوہ اور چیزوں پر بھی مسح کرنا، نشاور مشروبات کا بہت زیادہ پینا، نافلہ نمازیں جماعت سے پڑھنا، جمعہ کو دوسری اذان دینا، متاع الحج متاع النساء کو حرام کرنا، امام علیہ السلام کے خلاف جھگڑا کرنا، دور کے رشتہ داروں کو وراثت کا مال دینا، قریب رشتہ داروں کو نہ دینا، حقداروں کا حمص روک لینا، بے وقت روزہ افطار کرنا، اور ایسی ہی اور بھی مشہور بدعتیں ہیں جن پر شیعہ سنی دونوں کا اجماع ہے۔ اسی قسم میں کسٹم کا محصول وصول کرنا، غیر صالح شخص کو عہدہ منصب بخشش میں دے دینا، وراثت میں دینا، کسی اور طریقے سے دینا شامل ہے۔ مستحب ہر ایسا عمل ہے جس کے مستحب ہونے کی دلیل موجود ہو، جیسے مدرسے اور گھر بنانا، لیکن اس میں وہ انتظامات شامل نہیں ہیں جو بادشاہ اپنے دہلانے والے جلوس کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ اسلام کے دشمنوں کو دہلانے کے لیے نہ ہوں، جیسے تسبیح زہرا میں زیادتی اور کمی کرنا۔ اسی طرح دوسرے فرائض اور کاموں میں بھی گھٹانا بڑھانا، کھانے پینے میں اتنی افراط جو فضول خرچی تک نہ پہنچے، جب نقصان دہ ہو جائے تو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حرام ہو جائے گی۔ مباح وہ چیز ہے جس پر اباحت کی دلیلیں لگتی ہیں، جیسے آٹا چھاننا، جس کے لیے کہا گیا کہ رسول اللہ کے بعد جو نئی چیز آمد ہوتی وہ آٹا چھاننے کی چھلنی تھی، کیونکہ مباح باتوں سے خوشی اور آرام ملتا ہے، اس لیے مباح کا وسیلہ ذریعہ بھی مباح ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی کا قول ہے کہ مقدمہ بیان کرنے کے بعد علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ بدعت کا بیان یہ ہے جس بات کو خدا نے حرام قرار دیا ہو اسے حلال کر دیں، اور اسے مکروہ قرار دیں جسے خدا نے مکروہ نہ کیا ہو، اس بات کو واجب کر دیں جسے خدا نے واجب نہ فرمایا ہو، اس کلام کو مستحب کر دیں جسے خدا نے مستحب قرار نہ دیا ہو، چاہے کسی خصوصیت کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا خدا نے فرمایا کہ نماز ہر وقت مستحب ہے، اگر کوئی اس لحاظ سے نماز پڑھتا ہے تو چونکہ ہر وقت سنت ہے اور یہ بھی انہیں وقتوں میں سے ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھوں تو ثواب ملے گا۔ اگر سورج ڈوبتے وقت وہ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھے کہ خدا نے خصوصیت کے ساتھ اس وقت مجھ سے اس نماز کا مطالبہ کیا ہے، تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ حرام ہے جس طرح حضرت عمر نے خصوصیت سے چاشت کے وقت کے لیے 6 رکعتیں مقرر کر دیں کہ اس وقت سنت کے طور پر پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے بدعت حرام ہوگی، ہمارے اماموں نے اسے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نافلہ نماز کی 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتا ہے، چونکہ سنتی نماز کی شکل پیغمبر اکرم سے ہم تک نہیں پہنچتی ہیں، اس لیے بدعت اور حرام ہے، یا کوئی ہر رکعت میں 2 رکوع بجا لائے تو حرام ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ کو ہر وقت پڑھتے رہنا سنت و بہترین عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ مقررہ کرے کہ نماز صبح کے بعد منزل اس کا 1500 بار پڑھنا سنت ہے، اور گنتی کو خصوصیت سے اس وقت کے لیے شرع کی طرف سے مقرر کیا ہو، یا خود مقرر کر لے، اس خصوصیت کو عبادت جانے، تو یہ دین میں بدعت اور بدترین گناہ ہوگا۔ بدعت یعنی خدا کا حکم تبدیل کر دینا، اس لحاظ سے بدعت کے معنی خدا کے دین کو بدلنا، اپنا ناقص رائے اور عقل سے اس میں کچھ بڑھا دینا، اس میں کچھ گھٹا دینا، چاہے اصول میں ہو چاہے فروع میں ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد کا حلال قیامت تک ہمیشہ حلال رہے گا، ان کا حرام روز قیامت تک برابر حرام رہے گا، اس کے سوا کوئی پیغمبر نہیں ہے، ان کے علاوہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بدعت کرتا ہے اس کی بدولت سنت کو ختم کر دیتا ہے۔ اصول کافی کتاب فصل العلم باب نمبر 20۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے حالانکہ ان کے درمیان اس سے زیادہ عقل مند شخص موجود ہوتا ہے، وہ شخص بدعتی اور بہکانے والا ہے۔ غیر واجب حکم، خدا نے جو کچھ فرمایا اس کے خلاف حکم دینا گناہ ہے، اس گناہ کے بڑے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا نے ایسا حکم دینے والوں کو کافر، ظالم و فاسق کہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44
سے لے کر 48 کے آخر میں فرماتا ہے خدا نے جو نازل فرمایا جو لوگ اس کا حکم نہیں دیتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں، جو ان میں سے ان کے کفر، ظلم اور گناہ کی تصدیق کرتا ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ تینوں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کے نازل کیے ہونے کے مطابق حکم نہیں دیتے اور جن کے بارے میں خدا نے فرمایا یہ لوگ کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ یہ ایسی عمومی آیات ہیں جو کسی قبیلے یا گروہ سے مخصوص نہیں، اگرچہ اس مقام پر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں پر صادق آتی ہیں۔ مفسرین نے اس شخص کا کفر جو خدا کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہیں دیتا کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ اس قاضی کے متعلق جس کے فیصلے نہیں دیتا جو خدا نے نازل کیا، اس حاکم کے متعلق جو اس کے خلاف حکم دیتا ہے خدا نے نازل فرمایا ہے، اور اس بدعتی کے متعلق جو غیر الہی قوانین کو ماننا ہے۔ کیا حکم ہے؟ بے شک یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے اور تحقیق یہ ہے کہ کسی حکم شرع کی مخالفت یا ہر اس حکم کی مخالفت جو دین میں ثابت رہے، اگر دین میں اس کے ثابت ہونے کا علم ہونے کے باوجود کی جاتی ہے، اس حکم کو رد کیا جاتا ہے تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اگر اسے رد نہ کیا جائے، صرف عمل میں اس کی مخالفت کی جائے یعنی اس کے خلاف عمل کیا جائے تو یہ فسق کا سبب ہے۔ جب یہ نہ معلم ہو اور حکم شرع میں ثابت ہے یا نہیں تو پھر اسے رد کرنے کے باوجود نہ کفر کا باعث ہے نہ فسق کا، کہ وہ ایسا قصوروار ہے جس میں انسان معذور ہے بجز اس صورت کے جب اس کا علم حاصل کرنے میں کمی و زیادتی کی گئی ہو۔ فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 2 درہم کسی حقیر رقم کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے خلاف حکم کرتا ہے، خدا کی قسم وہ کافر ہے۔ وسائل اشیاء کتاب قضاء باب نمبر 5۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو اس کی چیز کے بارے میں فتویٰ دے جس کا اسے خدا کی طرف سے علم نہیں ہے، جس کا اسے سراغ بھی نہ ملا ہو، رحمت و عذاب کے تمام فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ جس شخص نے اس کے فتوے پر عمل کیا اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا جو حکم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، گویا طاغوت کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اگر اس کے حکم سے کچھ مال اس کے ہاتھ لگ جائے تو چاہے وہ حق پر ہی کیوں ہو، سخت ہے۔